اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس انسانی صحت کا پہلا اصول۔ صحت میں تین چیزیں آتی ہیں، ہماری روح آتی ہے، ہمارا نفسیات آتی ہے، ہمارا جسم آتا ہے۔ اور خود پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا رسول مابعوث کیا جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ہماری آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ نفس کی جو ڈیمانڈیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ وہ چیز اس کے لیے فائدے کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے۔ اللہ نے انسان کے نفس کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے حدود لاگو کی ہیں، پابندیاں اس پر لاگو کی ہیں۔ اب جانور ہے وہ جس کے مرضی کھیت میں گھس جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر انسان کسی کے مال کو اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا، اس پر پابندی موجود ہے۔ ایک حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اولی ضرورت ہے انسان کی۔ انسانی صحت پہ اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ اب ایسی مشینیں آج ایجاد ہو گئی ہیں، سائنس نے یہاں تک انسان کو پہنچا دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے گا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس کی نبض کی رفتار بڑھ جائے گی۔ مشین چیک کر سکتی ہے اس کی اس رفتار سے کہ یہ جھوٹ بات کر رہا ہے، اس کے جسم پہ اثرات آ گئے۔ اگر غیبت کرے گا اس کے اندر ایک خاص قسم کا خوف پیدا ہو جائے گا، ایک نفسیاتی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ خوف پہ رہے گا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، صحیح معنوں میں اس کے معنی بھی اس کو نہیں آتے، مگر یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اگر تزکیہ نفس ہوا ہو یہ بیماریاں لاگو نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ نفس ہمیں ابھارتا ہے؟ جن جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے نفس ہمیں ان کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ جھوٹ سے منع کرتا ہے، اللہ شرک سے منع کرتا ہے، اللہ غیبت سے منع کرتا ہے، اللہ بددیانتی سے منع کرتا ہے، بد نظری سے منع کرتا ہے، بدکاری سے منع کرتا ہے، حسد سے منع کرتا ہے، لالچ سے روکتا ہے، سود سے روکتا ہے، کم تولنے سے روکتا ہے، کم ناپنے سے روکتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ سے روکتا ہے۔ یہ حدود ہیں جو ساری اللہ آپ پہ لاگو کرتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، اور نفس آپ کو ان کی طرف ابھارتا ہے۔ اس میں پیسوں کا لالچ ہوتا ہے۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان تجھے غریب ہونے کا ڈر دیتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، تو کیوں خرچ کرنے لگا ہے، سخاوت سے روکتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تزکیہ نفس کہ نفس کو پاکیزہ کرنا ہے ان چیزوں سے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ رکھی گئی کہ جو کسی انسان کے جذبے ہو سکتے ہیں، جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی یکساں ہوتی ہیں، مگر اپنے جذبوں اور اپنی ضرورتوں کو جبلتوں کے تحت جانوروں کی طرح پورا نہیں کرنا ہوتا، ایک خاص حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے۔
رمضان جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے سب سے زیادہ بہترین ماحول میسر کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے جتنے جانور سدھائے جاتے ہیں، لوگ شیروں کو بھی نچاتے ہیں، ہاتھیوں سے بھی کام لیتے ہیں، چیتوں سے بھی کام لیتے ہیں، ریچھ کی ناک میں نکیل ڈال کے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، اتنے خوفناک اور درندوں کو کیسے سدھا لیتے ہیں؟ وہ ان کو فاقے دے کے سدھاتے ہیں، بھوک سے۔ اسی لیے اللہ نے آپ پہ روزے فرض کر دیے کہ جب تو بھوکا ہوگا تو تیری فرما برداری بڑھ جائے گی، اور یقیناً رمضان میں اللہ کی فرما برداری بڑھ جاتی ہے۔ آپ زیادہ بہتر طریقے پہ پاکیزہ ماحول آپ کے ہاں پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، گھروں میں قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، گھروں میں صلاۃ و تسبیح کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تزکیے کے انداز ہیں۔ اگر نفسیاتی بیماریوں سے بچنا ہے اور جسمانی عوارض سے بچنا ہے اور روحانی بیماریوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا راستہ تزکیہ نفس کا ہی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے، اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے، انسان اپنا احتساب شروع کر دیتا ہے، اور جب تک خود احتسابی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو سکے۔ جب یہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ یہ نقائص مجھ میں ہیں، درستگی کہاں سے ہو جائے گی؟ پہلے اس کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھ میں یہ خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، جسمانی عوارض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں جو اخلاقیات کی آدمی میں خرابی اور کمی ہوتی ہے۔ جب تک یہ نہ چھوڑیں نہ نفسیاتی طور پہ صحت مند ہو سکتا ہے، نہ جسمانی طور پہ صحت مند۔ ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، فزیکلی بالکل فٹ آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے رونا آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جسمانی طور پہ بالکل فٹ ہے، جب معائنہ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے ہاں اس کے سارے اعضاء پراپر کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ مزکی نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوا ہوتا، اس لیے اس کے اندر خوف اور غم، یہ دو چیزیں سرایت کر جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا بندوبست کریں۔ اور نفس کی پاکیزگی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ جن چیزوں کو اللہ کرنے کا کہتا ہے کریں، اور جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے اس سے رک جائیں۔ اور آپ کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھ چھوڑا ہے، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا تزکیہ نفس نہ ہو جائے۔ اور دوسرا، تزکیہ میں دوسرے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی ایسے اچھے استاد سے وابستہ ہوں کہ جو آپ کو رہنمائی دیتا رہے، جو آپ پہ توجہ کرتا رہے، جو آپ کو پوری طرح گائیڈ کرے۔ اس کے بغیر، اس سپورٹ کے بغیر آپ کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت ضروری ہے، کسی نہ کسی اچھے اور مخلص استاد کو ضرور پکڑیں، سیکھیں، ان کے حضور جا کر ان کے سامنے اپنے مسائل کو بیان کریں تاکہ وہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ اس کا دیں، تاکہ آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے اور آپ ایک فعال اور صحت مند جسمانی، روحانی، نفسیاتی زندگی گزار سکیں۔
پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ خامیاں مجھ میں موجود ہیں، یہ کوتاہیاں میرے اندر موجود ہیں، یہ اخلاقی برائیاں مجھ میں موجود ہیں۔ آپ حسد رکھتے ہیں کسی سے، مانتے نہیں ہیں، پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اپنی برائیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کسی سے نفرت کرتے ہیں، نفرت بہت برا جذبہ ہے، یہ شیطانی فعل ہے، یہ آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کوتاہی مجھ میں موجود ہے، تب وہ نکلے گی، تب آپ کا تزکیہ ہوگا، ورنہ آپ پاکیزگی کی زندگی کو کبھی نہیں پا سکیں گے۔ اور جب تک پاکیزگی کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے، نہ آپ کو روحانی سکون ملے گا، نہ جسمانی عوارض دور ہوں گے۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر 100 بیماریاں ہیں نا تو 80 کا تعلق نفسیات سے ہے۔ آپ روحانی مریض ہوتے ہیں، بد اخلاقی کے بہت سی جگہ پہ مرتکب ہوتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، لوگوں سے آپ جا کے دعائیں بھی کروا رہے ہیں، مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ میں کہاں کہاں پہ کیا غلطی کرتا ہوں اور میرے دل و دماغ میں کیا کیا چیزیں بسی ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایڈمٹ کریں اپنے اندر، کسی کے سامنے ایڈمٹ نہ کریں، اپنی تنہائیوں میں، کہ یہ چیزیں میرے اندر خرابی کی موجود ہیں اور مجھے انہیں کھرچ کے نکالنا ہے۔ پھر کسی بڑے اچھے استاد سے رجوع کریں اور اس سے سیکھیں۔ سب سے بڑی بات جہاں سے آپ کو چیک ہوگا، جہاں سے آپ نے اپنا شروع کرنا ہے، جب کھانا پیش کیا جائے یا کہیں دسترخوان لگ جائے، جو اس کو کھانے کو ڈالنے میں جلدی کرے اور زیادہ ڈال لے، آپ سمجھ لیں کہ اس کو تزکیہ نفس کی ضرورت موجود ہے۔ کیونکہ کسی کے متقی ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانے میں جلدی نہیں کرتا، کھانے میں لالچ نہیں کرتا۔ یہ مصدقہ بات ہے، آج کے سائنٹسٹ بھی اس پہ متفق ہو چکے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے، اور روزہ اسی لیے آپ کو دیا گیا کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ تقوی تزکیہ نفس کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے۔ کہ اگر تم بے چینیوں کی طرح اور دیوانوں کی طرح، جیسے ہم شادی بیاہ میں ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ حرکت مت کریں، کھانے پہ ٹوٹے مت، تو آپ سمجھیں کہ بہت بڑا حصہ آپ نے اپنا ادا کر دیا، کہ آپ کے تزکیہ کا بہت بڑا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا، کہ اپنے ہاتھ کو دسترخوان پہ روک کے رکھیں، احترام کریں، دوسروں کو پیش نظر رہیں، یہ نہیں کہ ڈونگوں میں سے ساری بوٹیاں نکال لی۔ یہ سب سے بری کام ہے، پہلے اس کو چھوڑنا ہے، پھر اگلے کام ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ چھوٹی موٹی باتیں کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں، اللہ اس کا فیض آپ کو پہنچائے، اس کی برکتیں آپ کو پہنچائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔